باکس گھماؤ ادھر. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العظيم. محترم حاضرین و زواران، میں آپ تمام زائرین کا جو اپنے اپنے شہروں سے اپنی اپنی ریاستوں سے تقدس معاف سید السادات الحسنی والحسینی مرشدی و مولائی نجیب الطرفین سید السادات الحسنی والحسینی سید صدیق حسین المعروف صدیق زندہ شمشیر رحمۃ اللہ عزیز کے سالانہ عرس شریف کے موقع پر آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں. سفر کی صحبت موسم کی سختی کو برداشت کرتے ہوئے حضرات کی طرح آپ لوگ جو یہاں تشریف لائے ہیں ان کا انفرادی طور پر فرداً میں خیر مقدم کرتا ہوں اور دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جس کام کے لیے حضرت اللہ نے اس جماعت کا قیام عمل میں آیا تھا ساؤنڈ سسٹم والے کیا کر رہے ہیں سیٹی کیوں آ رہے آواز کو کمی رکھیے ضرور سے زیادہ بڑھائیں تو سیٹی آتی. آئے دن آپ خبرات میں پڑھ رہے ہیں کہ دنیا کس انداز سے جو ہے کس طرف بڑھ رہی ہے. ایک طرف جو ہے اسرائیل کا جو ہے ایک طرف ظلم ہے کہ وہ فلسطینیوں پر دن رات حملے کر رہا ہے اور پھر اب تک 45,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور جس کے اندر جو ہے معصوم عورتیں معصوم بچے اور پھر جو ہے نہایت شہید بھی شامل ہیں. دنیا بھر کی کوششیں ہو رہی ہیں، اقوام متحدہ میں قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، لیکن اس کا ظالم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اور وہ اپنی جو ہے ہردر میں پڑا ہوا ہے. مجھے اس وقت حیدرآباد کی مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر ہمارے خان صاحب جو ہے مجید خان صاحب، ان کے جو ہے وہ باتیں یاد آتی ہیں اکثر مضامین میں لکھا کرتے تھے. تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ جو بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں ان کے اندر ایک ایسی آپ کے جو ہے سائیکالوجیکل جو ہے ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جو انسانوں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر ان کو خوشی ہوتی ہے. تو اسی طرح جو ہے یہ ظالم جو ہے اس وقت جو اسرائیل کا جو وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے نہایت لوگوں کو جو ہے نا جو جن کے لیے وقت پر روٹی کھانا کپڑا اور آپ کی جو ہے نا موسم کی سختیوں سے جو ہے نا بچے جو ہے نا آپ کے روزانہ لوگوں میں اجل بن رہے ہیں، آپ کی سردیوں سے ٹھٹک کر مر جا رہے ہیں، لیکن بامبنگ سے جو ہے نا وہ باز نہیں آتا. تو لگتا ہے کہ جو ہے ہمارے مجید خان صاحب کی وہ بات جو ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہے کہ جو ہے نا ایک نہیں کئی مرتبہ جو ہے نا اقوام متحدہ کی قراردادیں ہوئی کہ جنگ بندی فوری ہو اور پھر جو ہے نا آگے جو ہے معاملہ امن کا ہو، لیکن جو ہے وہ اپنی ہڑدنی میں پڑا ہوا ہے. لیکن ہمیں وہ جس قوم کا جو ہے سے تعلق رکھتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا امت کی جو ہے نا یہ یہودی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام جب جو ہے فرعون کے دربار میں جب پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے کہ ایک بچہ تمہارے مملکت میں پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا. تو وہ جو ہے سنتا ہے کہ ہاں میری سلطنت میں پیدا ہونے والا کوئی بچہ میری سلطنت کے لیے چیلنج بنے گا. تو حکم نکال دیتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن جو ہے مرضی مولا ہمہ مولا کے تحت جو ہے جب وہ بچہ پیدا بھی ہوتا ہے اور پھر لوگ جو ہے نا کتنی قربانیاں جو ہے نا دینے کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہی گھر میں دربار میں جو ہے نا پرورش پا کر آگے بڑھتے ہیں اور پھر جب حق و باطل کا معرکہ ہوتا ہے تو فرعون جو ہے نا آپ کے غرق ہوتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو جاتے ہیں. تو بالکل ٹھیک اسی طرح حق و باطل کی یہ جو لڑائی ہے وہ انشاءاللہ ایک نہ دن کامیاب ہوگی اور پھر باطل جو ہے بھاگ جائے گا اور حق کی جو فتح ہوگی. لیکن یہ امتحانی مراحل ہیں کہ دن رات ان پر جو ہے نا آپ کے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. بہرحال اس سے ہٹ کر ہندوستان کی سرزمین جس
1947 سے قبل انگریزوں کے تسلط سے ان کے جو ہے نا آپ کے سامراج سے جو ہے نا آپ کے آزادی حاصل کرنے کے لیے بلا لحاظ مذہب و ملت مسلمان علماء ہو کہ پنڈت ہو کہ سکھ ہو کہ آپ کے پارسی ہو ہر قوم عیسائی ہو ہر ایک نے جو ہے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں. ہندوستان کی دہلی سے لے کر آپ کے لاہور تک جو ہے علماء کرام کو آپ کے جھاڑوں سے جو ہے آپ کے جھاڑوں پر تختوں سے جو ہے آپ کے سولیوں کو لٹکا دیا گیا جس کی تاریخ گواہ ہے. اور جو ہے آج جو ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف میں جو ایک ایسی نفرت کی آگ پھیلائی جا رہی ہے جس کی مثال جو ہے پچھلے 50-60 سال میں جو ہے دیکھنے کو نہیں ملتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے معاملہ پورے پٹے مارتے دیکھو پتہ نہیں. حضرت قبلہ نے فرمایا تھا کہ میری دور رس نگاہیں دیکھ رہی ہیں شمال سے آگ نکل رہی ہے وہ پورے ہندوستان کو جو ہے فرقہ واریت کی آگ اپنے لپیٹ میں لے لے گی. بائیں آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ پنچانتی مارگ ہیں اور یہ 17 نقشجات ہیں ان کو لے کر آگے جاؤ آپ پھیلاؤ اور ان کو بتاؤ کہ جو نا کس طرح جو ہے اس دیش کے اندر جو ہے نا پریم اور امن کی بھاونائیں پیدا کی جا سکتی ہیں. تو آپ نے جو ہے نا پنچانتی مارگ کے نام سے کسی زمانے میں پنڈت نہرو نے بھی پنچیل بنائے تھے. اسی طرح جو ہے حضرت قبلہ نے جو ہے نا پنچانتی مارگ کے نام سے جو ہے آپ نے 5 اصول امن کے جو ہے بنائے ہیں. اس کے اندر پہلا ہے ایکو جگدیشورا توحید باری تعالیٰ ایکو جگت گرو سرور عالم پر ایمان سرو اوتار ستیہ تمام انبیاء ماں سبق پر ایمان سرو دھرم گرنتھ ستیہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان سمیل پرارتھنا جامع طریقے عبادت یعنی نماز اور سمتا. اس طرح جو ہے آپ نے یہ پنچانتی مارگ کے اصول کو جو آپ نے مدون کیا اس کو لے کر چپا چپا ملک کی ہر زبان میں جو ہے مبلغین اسلام فی سبیل اللہ توکل پر رہتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن آپ نے اخبارات میں پڑھا کہ عرس شریف کے اشتہار پر جو ہے کس قسم کی جو ہے نا آپ کے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے آپ نے ختم نبوت کے نام سے جو ہے نا یہاں پر تحفظ ختم نبوت کے نام سے جو ہے شاہ خالار میں حیدرآباد میں یہ جو ہے نا وبا باہر سے یہاں پر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کمزور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنانے کے بعد میں اس کی حفاظت اللہ سے نہیں ہو سکی. ہیرو جو ہے نا حفاظت کرنے والے ہیں. کس قدر جو ہے نا آپ کے جو ہے نا آپ کے کمزور ایمان کی بات ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے آپ کو ذکر بنا کر جو ہے نازل کیا ہے اور آپ کے ذکر کی حفاظت بھی ہمارا ذمہ ہے. یہ جو ہے اس طرح جو ہے اس باتوں کو جو ہے بیان کرتے ہیں کہ وہ دیندار انجمن کے بانی کے ختم نبوت کے قائل نہیں تھے. اس طرح کی جو ہے نا آپ کے یہ باتیں جو ہے لوگوں میں بے بنیاد پھیلائی جا رہی ہیں. اس بات کو آپ نے آج سے کئی سال پہلے آپ نے جو ہے اس کو فرمایا تھا اور آپ نے اس دور کے جو ہے اخبارات جو نکلا کرتے تھے مشہور اخبار اس انجمن سے لگا ہوا جو بنگلہ تھا رہبر دکن کے نام سے بنگلہ تھا اسی کے نام سے جو اخبار نکلتا تھا رہبر دکن. بعد گورنمنٹ کی طرف سے جب یہ بند ہوا تو پھر جو ہے اس کو رہنمائے دکن کے نام سے جو ہے شروع کیا گیا. تو بہرحال اس اخبار کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہے نا آپ نے کس طرح جو ہے اس کو آپ اخبار کے ذریعے جو کہ حضرت قبلہ کے بارے میں لوگوں میں غلط فہمیاں اس وقت پیدا ہوئی تو آپ نے جو ہے اس وقت اخبار میں جو ہے اپنے عقائد و مسلک کے نام سے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو ہے اچھا پہلے میں بتا دوں کہ جو ہے آپ نے جو ہے نا ختم نبوت کے بارے میں آپ نے اپنے تحریر سے جو فتویٰ آپ نے جو تحریر کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں پڑھ کے سناتا ہوں. نبی گر کوئی خود کو سمجھا ہوا ہے. غور سے سنیے آپ لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں حقائق میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ بانی تحریک تقدس امام حضرت قبلہ اعظم نے جو ہے نا اس کو لکھا ہے نبی اگر کوئی خود کو سمجھا ہوا ہے یا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے رسول خدا نے یہ فتویٰ دیا ہے وہ کافر ہے کاذب ہے دیوا لیا ہے کہ شیطان دامن میں اس کو لیا ہے یا ابلیس سے مردود اس کا پیا ہے. خدا کا نہیں کوئی بیٹا پلوٹا کرے جو نبوت کا دعویٰ ہے کھوٹا. یہ اندھے کا لٹ ہے یا مجنوں کا سوٹا خرے گازراں ہے یا بے پیند لوٹا.
لدی ہیں کتابیں، یہودی ہے موٹا، وہ ہے یہ بے ٹھکانہ جلاہے کا دھوٹا۔ تو اس طرح جو ہے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نبوت کا جو دعویٰ کرنے کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، دن رات ہماری جو ہے گیٹیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہاں پر آپ کے پیچھے جو یہ اشتہار سال بھر یہ لگا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دعویٰ نبوت کرتا ہے وہ کافر ہے اور کاذب ہے اور دجال ہے۔ آپ نے تحریر کر دیا اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ اقوال حضرت صدیق بن صاحب۔ تو اس طرح جو ہے آپ نے ہر چیز کا خلاصہ کر دیا، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ اس بڑھتے ہوئے تبلیغ کے کام کو جو ہے آپ کو رکاوٹیں ڈالی جائے اور روکا جائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کے اندر ہر ریاست کے اندر جو ہے نا ریاستی اسمبلی ہوتی ہے، اور ان سب کی جو ہے نا آپ کے پارلیمنٹ ہوتی ہے جو دہلی میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہندوستان کی اسمبلیوں کے اندر نہ کوئی ایسا قانون موجود ہے جو مذہبی بنیاد پر آپس میں جو تمام فرقہ ہیں کوئی آپ کو جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پہ لائے۔ تو آپ نے سن 1924 میں پہلی بین الاقوامی مذہبی کانفرنس کا انعقاد ہونے میں لایا۔ آج 100 سال ہو چکے ہیں اس ادارے کو کام کرتے ہوئے، اور اس وقت کے علماء اثر نے جو رائے دی تھی وہ اپنے فوٹوز کے ساتھ میں یہاں پر موجود ہے۔ وہ جو ہے آپ اس کا ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کو۔ یہاں پر اس قسم کی جو ہے نا غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اس سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اگر کوئی مسلمان اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانتا تو کیا مسلمان باقی رہتا ہے؟ ایمان جو ہے اس کا ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے۔ اور جبکہ جو ہے ہمارے کسی تحریر میں حضرت اللہ کی کسی نہ اشارتاً نہ کنایتاً کہیں بھی جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت کے بارے میں کہیں گستاخی کا ایک لفظ بھی اگر بتا دے تو ہم جو ہے تمہاری ہر شرط کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس بات کو آپ نے آج سے بہت پہلے جو ہے نا اس کو آپ نے واضح کر دیا تھا کہ کس طرح جو ہے نا لوگ جو ہے آپ نے ہمارے عقائد و مسلک کے نام سے یہ جو اعلان کیا تھا، میں اس کو ایک مرتبہ پھر دوہرا دیتا ہوں۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم حضرت محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی مانتے ہیں، اور آپ کے بعد مدعی نبوت کو کافر و کاذب و دجال سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، حضرت مولانا صدیق بن صاحب قبلہ کا دعویٰ الوہیت ہے، نہ نبوت، نہ مسیحیت، نہ مہدیت، نہ کبھی کیا گیا اور نہ آئندہ کیا جائے گا۔ اور نہ آئندہ کیا جائے گا مطلب آپ کی زندگی ہی میں جو ہے نا آپ نے یہ اعلان کیا، آپ اس وقت باحیات تھے، اس وقت آپ نے جو ہے نا اخبار میں بیان دیا تھا۔ ہم اہل سنت والجماعت اور حنفی المذہب ہیں۔ ایک بیوقوف جو ہے نا اخبار میں اس کے اندر واٹس ایپ پہ لکھ رہا ہے کہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ارے حقائق معلوم نہیں ہے تو لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ اور ایک جو ہے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد کسی اور پر ایمان لانا مد فضول سمجھتے ہیں۔ ہمارا کام غیر اقوام میں تبلیغ اسلام ہے۔ ہم مسلمانوں میں کسی قسم کے دعوے کو ضلالت اور گناہ عظیم سمجھتے ہیں۔ ہمارا کام مسلمانوں میں صرف ولولہ تبلیغ پیدا کرنا ہے۔ بحوالہ روزنامہ رہبر دکن سن 1348 ہجری مطابق سن 1929 عیسوی حیدرآباد دکن۔ سن 1929 آج 2024 چل رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے مخالفت کا سامان جو ہے، مخالفت کی جو ہے آپ کے آج جو ہے غیر ضروری بنیاد جو ہے نا باتوں کو جو ہے نا کھڑا کی جا رہی ہے، اور ہمیشہ ہم اس کا جو ہے نا جواب دیتے آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آنکھیں رکھ کر بھی جو ہے نا اگر اپنے آنکھوں پر جو ہے پٹی باندھ دیتا ہے تو اس کو تو راستہ نہیں بتایا جا سکتا۔ تو بہرحال آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح جو ہے آج کل کے جو حالات ہیں کیسے جو ہے نا مسلمانوں کو گھیرا جا رہا ہے۔ اور پھر جو ہے کسی حیدرآباد کی جو ہے نا آپ کے فیض الحسن خیال جو ہے شاعر حیدرآباد کے جو ہے حال میں انتقال کرنے والے شاعروں میں سے ایک تھے، ان کے جو ہے 2 شعر میں آپ حضرات کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ نام لے کر کبھی مندر کا، نام لے کر کبھی مندر کا، کبھی مسجد کا، مشغلہ ڈھونڈ رہے ہیں ستم آرائی کا، مشغلہ ڈھونڈ رہے ہیں ستم آرائی کا۔ نفرتوں کا جو ہے موسم وہ بدل جائے گا انشاءاللہ، نفرتوں کا جو ہے موسم وہ بدل جائے گا، وقت اب آ گیا خاطر تیری پسپائی کا۔
یہ جو ہے اس بات کی جو ہے نا آپ کے یہ پنچانتی مارگ جو ہے جہاں پر لے کے گئے بڑے بڑے جو ہے نا RSS کے آپ کے BJP کے بڑے بڑے جو ہے نا آپ کے پارٹی کے کیڈر کی جو ہے نا صدر کی جو ہے نا صدارت میں جو ہے نا یہ پنچانتی مارگ جب پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنے صدارتی تقریر میں کہا کہ اب اس وقت ہندوستان کو متحد رکھنے کے لیے اب اس وقت اگر ضرورت ہے تو ان خیالات کی ان اصولوں کی ضرورت ہے. ایسے جو ہے مبلغین کرام کے اپنے آپ دورے کے حالات اگر سنتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح آپ نے جو ہے نا اس کو آپ کے اس اصولوں کو جو ہے بیان کیا ہے. اور پھر ساری یہ نہ آپ کے ریاستی اسمبلی کا قانون یا آپ کے پارلیمنٹ میں کوئی ایسا قانون جو اس ملک کو جو ہے متحدہ طور پر مذہبی بنیاد پر ایک کر سکے نہیں بنا سکتے اور نہ اب تک بنائے. لیکن مولانا صدیق دیندار رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہندوستان پر احسان ہے کہ آپ نے یہاں کی عوام کو ایک کرنے کے لیے ایسے جو ہے نا آپ کے انٹل اصول جو ہے نا بنائے ہیں جس کے پرچار سے جو ہے جہاں جاتے ہیں اگر فساد کا بھی جو ہے نا اگر کوئی اندیشہ ہوتا ہے تو فساد کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی سب آپس میں جو ہے نا مل جل کر بھائی بھائی کے ہو کر رہتے ہیں. اور پھر جو ہے کئی جگہوں پر جو ہے ہمارے مبلغین کو جب بلایا جاتا ہے تو ان کی تقاریر سے جو ہے سوائے امن و شانتی کے کچھ نہیں ہوتا. بہرحال یہ بہت ساری باتیں ہیں جس کا اظہار جو ہے تفصیلی طور پر ہمارے مبلغین انشاءاللہ 3 دن کے اس اجلاس میں جو ہے باہر کے مقررین کو بھی ہم نے بلایا ہے وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. ہر مذہب کے نمائندوں کو جو ہے یہاں پر اس اسٹیج پہ دعوت دی جاتی ہے. یہ ایک ایسا یونیک اسٹیج ہے کہ جہاں پر ہر مذہب کا نمائندہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور اس ہندوستان کی سرزمین کو اس گلدستے کو کس طرح جو ہے جنت نشان بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے تجاویز پیش کرتے ہیں. اور مبلغین اسلام کی روشنی میں اور حضرت قبلہ کی ان پنچانتی مارگ کی روشنی میں جو ہے امن عالم کے اصول جو ہے نا پیش کرتے اب تک آ رہے ہیں. الحمدللہ 1 صدی گزر چکی ہے اور یہ منزل یہ قافلہ جو ہے اپنے منزل کی طرف رواں ہے. بہرحال آپ نے حضرت قبلہ نے حیدرآباد کے لوگوں کی اس قدر تعریف کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ شہر جامع جمیع کمالات رکھنے والا شہر ہے اور یہاں کے بادشاہ میر عثمان علی خان کی بھی آپ نے جو ہے نا اتنے صفات لکھے ہیں جب سے قرآن میں ذکر آتا ہے تو آپ نے جو ہے نا ہمارے محسن بادشاہ ہمارے جو ہے نا آپ کے حضور نظام کے نام سے آپ نے ملخابات سے نوازا اور اتنا کچھ بہت کچھ کیا ہے. اس وقت اس بات کا متقاضی نہیں کہ میں اس پر روشنی تفصیلی روشنی ڈالوں. تو بہرحال خوش قسمت ہیں وہ لوگ. اسی شہر حیدرآباد کے تعلق سے مولوی عثمان علی صاحب ملم جو یہاں پر آرام کر رہے ہیں انہوں نے لکھا تھا کہ مسکن یہ کس شہنشاہ عدل و سخا کا ہے. ایک شعر پہ آپ کی توجہ چاہوں گا. مسکن یہ کس شہنشاہ عدل و سخا کا ہے یہاں کا ہر فرد حاتم و نو شیر واسا ہے. فردوس کو بھی رشک ہے حیدر کے اس شہر پر فاطمہ کا لال جو یہاں مظہر خدا کا ہے. بہرحال ان نادانوں کو جو ہمارے اس کام کو اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر تنظیم کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے نا فنڈ ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی آپ کی اندرونی یا بیرونی امداد ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ قربان جائیے اس وجود پر آپ نے سب سے پہلے توکل کا سبق دیا. آپ نے کہا کہ اگر جیب میں پیسے ہیں سفر کے لیے ٹکٹ خرید کے جانا بغیر ٹکٹ نہ ریل میں سفر کرنا نہ بس میں سفر کرنا. اگر جیب میں پیسے ہیں تو ہوٹل میں جا کے کھا لینا اگر نہیں ہے تو بھوکے سو جانا. اس دن شاید تمہیں کوئی معراج کی جو ہے نا کوئی سیر ہو جائے تمہارے لیے. اس طرح جو ہے نا آپ نے تربیت فرمائی اور آج اسی تقوی و طہارت کے ساتھ اسی اخلاص کے ساتھ میں یہ کارواں آپ کی منزل کی طرف رواں ہے. آج نئے نوجوان جو ہے نا حضرت قبلہ کی اس قربانیوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کا نذرانہ اپنی صلاحیتوں کا نذرانہ آپ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں اور یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا ہند نے رب کو بنایا ہے گھرانہ اپنا دہریت جم نہیں سکتی ہے دوامی اس پر فتنے مٹ جائیں گے اور شانتی ہر جا ہوگی بج جائے گا دھرم راج کا ڈنکا گھر گھر.
یہ ہے خانقاہ کا نام جو ہے آپ کے یہاں کے دھرم راج سبھا بھی جو ہے نا لکھا ہوا ہے، لیکن آج جو ہے لوگ دھرم سنسد کے نام پر لوگوں کے اندر ایک دوسرے کو قربان ذبح کرنا، کاٹنا، ان کو جو ہے نا آپ کے قتل کرنا، ان کی جو ہے نا زندگیوں کو عجیب بنانا، اس طرح جو ہے دھرم کے نام پر جو ہے نا آپ کے یہ کاٹ رہے ہیں، دھرم کے نام پر لوگوں میں جو ہے نا فتنہ و فساد پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت قبلہ نے جو ہے اس ملک سے جو ہے کچھ سمیٹا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے تمام تر تحقیق اور آپ کی پوری زندگی کا جو ہے نچوڑ کی حیثیت سے آپ نے پنچانتی مارک دیا ہے اور کہا ہے کہ ہندوستان جو ہے اگر جنت نشان بننا ہے تو یہ پنچانتی مارک کے اصول ہے، اس کو نہ کوئی خراب کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی داخل کر سکتا ہے، نہ کوئی اس میں سے نکال سکتا ہے۔ بڑے تقابلی مطالعے کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کو جو ہے مدون کیا ہے۔ الحمدللہ جہاں جاتے ہیں وہاں پر کامیابی جو ہے آپ کے قدم چلتی ہے، اور ہم اسی امید سے جو ہے نا اس کام کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے نادان بھائیوں کو جو کہ غلط فہمی کا شکار ہے ان سے پھر ایک بار جو ہے ہم ملتمس ہیں، ان کو گزارش کرتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اگر آپ کے کچھ اختلاف مسائل ہیں تو آپ آئیں بیٹھیں، ہمارے جو ہے نا 24 گھنٹے جو ہے نا اس کے دروازے جو ہے نا آپ کے کھلے ہوئے ہیں، آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں، اظہار خیال کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے کوئی اپنے خول میں بند رہ کر اپنی ہی بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوئی شخص جو ہے اگر کسی بات کو بلا تحقیق یہ کہتا پھرے کہ اور جو ہے نا وہ جھوٹ ہو تو پھر اس کے جھوٹے ہونے پر جو ہے نا آپ کو جو شک نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اذان مغرب کا بھی وقت قریب ہو رہا ہے، پھر ایک بار میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں، آئیے بیٹھیے۔ ان مقررین کو ہم نے فراہم کیا ہے، ان کو دعوتیں دی ہیں، مختلف مذاہب کے نمائندے آئیں گے، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، صبر و سکون کے ساتھ 3 دن کے لیے آپ لوگ جو ہے اس جلسے سیر و ضبط مذہبی کانفرنس کو سماعت فرمائیں، اور انشاءاللہ چوتھے دن جلسہ قرأت ہوگا، اس کو مانیے حضرت مولانا سید مانس حسین صاحب قبلہ ابوالقرآن نے جو تحریر کیا تھا وہ الحمدللہ آج تک چل رہا ہے، اس میں بھی آپ لوگ شریک ہیں، بہترین قاریوں کو مدعو کیا گیا ہے، اور آپ اس میں اپنے قلوب کو گرما سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے آپ نے کوئی ایسا پہلو اسلام کی خدمت کے لیے حضرت قبلہ نے نہیں چھوڑا، بلکہ آپ نے جیل سے خط لکھا تھا کہ محمد قریشی صاحب کو ابا جان کا نام لے کر کے آپ ان کو تجوید اور قرآن کو نکات سکھائیں۔ تو بالکل بہرحال یہ جو ہے حضرت قبلہ کی توجہی کا نتیجہ تھا کہ الحمدللہ یہاں پر بہترین قاری بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن کیا کریں لوگوں کی جو ہے ارے قرآن کو پڑھ کے ٹی وی میں جا رہے ہیں تو ایک صاحب مولانا گزر گئے، وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں ٹی وی کے مالک کو خط لکھنے والا ہوں کہ ان سے قرأت نہ پڑھائی جائے، یہ ان کے گھر کا کلام جو ہے روکنے والے ہیں، کلام اللہ کا ہے، اگر غیر مسلم بھی اگر جو ہے اس کو اپنے کلمہ کی شہادت کے اقرار کے بعد پڑھتا ہے اس کے اصول و قواعد کے ساتھ بھی، تو آپ کو مجھے روکنے کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہدی للناس ہے، اور پھر یہ سب کے لیے جو ہے ہدایت کا سامان ہے۔ بہرحال ان کی فکر ان کو مبارک، اہل سیاست جو ہے اپنا کام جانے، یہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، یہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو بالکل ٹھیک اسی طرح بانی تحریک تقدس مآب سید السادات الحسنی والحسینی نجیب الطرفین کا یہ لگایا ہوا پودا اپنی منزل کی طرف جو یہ آپ کے جو ہے یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے، انشاءاللہ یہ برابر جو ہے کامیاب ہوگا، اور پھر جو ہے ہم حضرت قبلہ کے ان احسانات کو کیسے جو ہے نا فراموش کر سکتے ہیں اور کیسے ہم آپ کا احسان کا بدلہ چکا سکتے ہیں، اللہ یہ کہ ہم جو ہے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو آپ کے اس پیغام کو برادران وطن کے اندر جو ہے نا پریم کی بھاونائیں پیدا کرنے کے لیے اگر ہم صرف کرتے ہیں تو وہی سب سے بڑا خراج عقیدت ہوگا۔ میں ان گزارشات کے ساتھ آپ تمام سے اجازت چاہتا ہوں، تو آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا منہ آیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رب الحلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اقبال نے کہا تھا، اس کے شعر پر میں آپ کو ختم کرتا ہوں، مکتی بھی شانتی بھی مکتی بھی آپ کے بھکتوں کی شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، اس دیش کے واسیوں کی مکتی فرید میں ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ کے علامہ اقبال نے ہندوستان
پاکستان کی بہت تعریف کی ہے. آپ علامہ اقبال سے بھی مولانا کی تحریک کی ملاقات کی, بہت متاثر ہوا. تو وہ اقبال کے تعلق سے جو ہے بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کی جائیں گی. وقت اس بات کا متقاضی نہیں ہے. میں آپ تمام کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم. Iko karo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة